بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کا سبق نمبر 5 آج بیان کیا جائے گا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 3 میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں، جبکہ ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے تقریباً 12 سال پہلے پیدا ہوئے اور نہایت کم عمر میں 2 سال سے بھی کم عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو مکہ المکرمہ میں جنت المعلیٰ کے اندر دفن کیا گیا، اور آپ کے نام قاسم ہی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم قرار پائی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی تمام بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کی پیدائش ہوئی، جو کہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بہت ابتدا میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور یہ ان تمام تکالیف کا حصہ رہیں جو اعلان نبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیں، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت کی وجہ سے ستائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو ابتداً اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بعد ازاں وہ اسلام قبول کر لیا اور 7 ہجری مدینہ میں آ کر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 8 ہجری میں ہوا اور آپ کو مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی اور تیسری اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کا ابتداً نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن جب سورۃ اللہب نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب کی مذمت کو بیان کیا گیا تو ابو لہب نے دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آگ بگولا ہوا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کیا کہ وہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا اور حبشہ سے مکہ واپس آ کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا، تو اس لحاظ سے یہ دونوں میاں بیوی صاحب الہجرتین کہلائے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت بیمار تھیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ بی بی رقیہ کی تیمارداری کریں، اور جب فتح یاب ہو کر مسلمانوں کا لشکر مدینہ واپس پہنچا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی فتح کی خبر لے کر جب مدینہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان جنت البقیع کے اندر جمع ہیں اور حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت رقیہ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضور کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں۔
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور کی تیسری صاحبزادی ہیں، یہ اعلان نبوت سے 6 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں، اور یہ بھی ابو لہب کے ایک بیٹے کے ساتھ منسوب تھی، منگنی ہوئی تھی، لیکن جب ابو لہب کے خلاف قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے اپنے باپ ابو لہب کے کہنے پر ان کو طلاق دے دی۔ جب حضرت سیدہ رقیہ جو حضور کی دوسری بیٹی ہیں ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سن 3 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ حضور کے 2 نور ان کے نکاح میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 9 ہجری میں شعبان المعظم کے اندر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا جنازہ خود پڑھایا اور آپ کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تمام صحابہ نے جنازے میں شرکت کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم کی وجہ سے آنسو جاری تھے۔ نمبر 5، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی 5ویں اولاد ہیں اور 4تھی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی، جمال و کمال کی وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملاقات فرماتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ہی ملاقات فرماتے۔ یہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ کی اولاد میں حسنین کریمین ہوئے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی اور اعزاز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب صرف آپ ہی کے ذریعے آگے بڑھا اور قیامت تک یہ نسب مبارک جاری رہے گا۔ نمبر 6 اولاد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ انہی کا ایک لقب طیب ہے اور ایک لقب طاہر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو محبت سے طیب کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کی والدہ یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس لخت جگر کو طاہر کہہ کر پکارتی تھیں، اس لیے آپ طیب و طاہر کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کم عمر کے اندر ہی وصال فرما گئے۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ کا جو تجہیز و تکفین ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 7ویں اور آخری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ حضور کے تیسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے جو حضور کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے جد اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، جبکہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کا نام حضور نے اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ان کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح فرمائے اور سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور بالوں کو دفن فرما دیا اور ابراہیم نام رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت کم سنی کے اندر انتقال فرما گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کا آخری وقت تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا، اور عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی وفات سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کا رد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں سے کسی کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز خسوف یا نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک ہے، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں جن کا ذکر خیر آج ہم نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے سچی محبت عطا فرمائے۔